الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ یہ کہ نفل روزوں میں سب سے افضل کون سا روزہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض روزے، دوسری قسم نفل روزہ۔ فرض میں سر فہرست رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے افراد پر فرض کیا، واجب کیا، اور اسی طرح دیگر اور بھی دوسرے فرض روزے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے اگر نظر مان لی کہ میں روزہ رکھوں گا 1 دن یا 2 دن، تو یہ روزہ اس پر کیا ہے، فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کیا ہے، نظر مانی ہے۔ اور اسی طرح بعض معاملات کے کفارات میں بھی جو روزے رکھنے کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، بعض حالات میں کیا ہے، وہ روزے بھی کیا ہے، انسان پر، مکلف پر کیا ہے، فرض ہو جاتے ہیں۔ تو بات ہماری جو ہے وہ غیر فرض روزے میں، غیر فرائض میں، جو نفل روزے ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو تمام نفل روزوں میں سب سے افضل نفل روزہ کون سا ہے، اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی تاکہ ہم اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے، یعنی نوافل میں سب سے افضل نفل روزہ کون سا ہے۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الصیام الی اللہ صیام داود واحب الصلاة الی اللہ صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب روزوں سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ داؤد نصف رات سویا کرتے تھے، 1/3 رات قیام کرتے اور 2/3 رات سوتے، اور وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے، یعنی ناغا کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب اور پسندیدہ روزے کے بارے میں بتایا، اور سب سے محبوب اور پسندیدہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کا فرمان، ان احب الصیام الی اللہ صیام داود، سب سے محبوب اور پسندیدہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صیام داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، اور سب سے محبوب اور پسندیدہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں داود علیہ السلام کی نماز ہے۔ ادھر روزے کو داود کی طرف منسوب کیا گیا، اور اسی طرح محبوب پسندیدہ نماز کو داود علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے اس سنت پر عمل کیا، اس محبوب پسندیدہ روزے پر عمل کیا، اور یہ محبوب پسندیدہ طریقہ کیا ہے نماز کا اپنایا۔ داؤد علیہ السلام کا یہ روزہ کیا تھا، کس طریقے سے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی اور کیسے تھی، کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ روزہ اور نماز شمار ہوئی۔ اس کی وضاحت آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کی اور فرمایا کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام ثلثہ۔ داؤد نصف رات سویا کرتے تھے، یعنی آدھی رات ابتدا کی سوتے، اس کے بعد بیدار ہوتے، یقوم ثلثہ، ایک تہائی رات قیام کرتے، یعنی تہجد گزاری کا اہتمام کرتے، وینام ثلثہ، اس کے بعد جو باقی رات رہ جاتی ہے، حصہ بچتا ہے رات کا، وہ کیا ہے، داؤد علیہ السلام اس میں سو جاتے۔ آگے فرمایا وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن بغیر روزے کے گزارتے، ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرا دن بغیر روزے کے گزارا کرتے تھے، یعنی ناغا کر کے روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب نماز اور محبوب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز، داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ وہ کیا طریقہ تھا داؤد علیہ السلام کا اس محبوب نماز اور محبوب روزے میں، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی کے مفہوم آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، بیان کیا گیا۔ حضرات، نماز سے مراد ادھر غیر فرض نماز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد سب سے محبوب پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک رات کی نماز ہے، اور یہ رات کی نماز قیام اللیل تہجد گزاری میں کون سا طریقہ افضل ہے، پسندیدہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، وہ داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا تہجد گزاری کا۔ اور اسی طرح تمام روزوں میں، غیر فرض روزوں میں، تمام نفل روزوں میں سب سے محبوب پسندیدہ روزہ کون سا ہے، وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑا حضرات کہ داؤد علیہ السلام نفل روزوں کا اہتمام جو کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن بغیر روزے کے گزارا کرتے تھے، یا یوں کہا جائے کہ آدھا سال روزے میں گزارتے اور آدھا سال کیا ہے، بغیر روزے کے گزارتے۔ لیکن تتابع نہیں پایا گیا کہ یک کے بعد دیگر روزہ رکھے جاتے، بلکہ ایک دن روزہ، اس کے بعد کے دن جو ہے ناغا کرتے، افطار بغیر روزے کے گزارتے، پھر جب تیسرا دن آتا تو روزہ، پھر اس کے بعد جب چوتھا دن آتا تو بغیر روزہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، داؤد علیہ السلام کے روزے کی کیا ہے، ترتیب تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ تو نفل روزوں میں اگر کسی کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اور اسے یہ امید ہے اس کے اندر کہ اس عمل پر استمرار پایا جائے گا آگے مستقبل میں، تو داؤد علیہ السلام کے روزے کا جو ہے طریقہ اپنائے، اور وہ یہ کہ ایک دن روزہ اور دوسرے دن کیا ہے، بغیر روزے کے کیا ہے، گزارا کرے۔ اور جانتے ہیں کہ نفل روزے کی کیا اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، بہت ہی زیادہ کیا ہے، اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے یا جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے، فاصلہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب بتایا ہمیں۔ تو نوافل کا اہتمام ہو، نفل روزوں کا، اور مستحب اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
وہ روزہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ، دوسرے دن بغیر روزے کے کیا ہے گزارا کرتے، یعنی ایک دن ناغہ کر کے روزے کا کیا ہے اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جہاں تک معاملہ نماز کا ہے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی نماز کی طرف کیا ہے اشارہ کیا اور فرمایا کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، یعنی تہجد گزاری سب سے افضل نماز ہے. اور تہجد گزاری کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ جو داؤد علیہ السلام نے اپنایا. اور طریقہ کیا ہے کہ نصف رات، یعنی رات کا اول جو نصف ہے وہ داؤد علیہ السلام سو کر گزارتے، اس کے بعد بیدار ہوتے، ایک تہائی حصہ نماز پڑھتے، عبادت کرتے، تہجد گزاری کا اہتمام. اب اس کے بعد جو رات کا حصہ بچتا اس میں داؤد علیہ السلام کیا ہے سو جاتے، یعنی مکمل رات جا کر عبادت نہیں کرتے داؤد علیہ السلام، بلکہ رات کا اکثر حصہ سوتے، آرام کرتے، بدن کو آرام پہنچاتے. اور رات کا کچھ حصہ، صرف ایک تہائی حصہ رات کو کیا ہے جا کر عبادت کیا کرتے، تہجد کا اہتمام اور نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہی طریقہ تہجد گزاری کا بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ نصف رات جو ہے سوئیں، اس کے بعد بیدار ہو کر ایک تہائی حصہ رات کو جا کر عبادت کریں. اب اس کے بعد جو رات کا حصہ بچتا ہے اس میں ہم کیا ہے سو کر آرام کر کے گزاریں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے تو نماز فجر کے لیے کیا ہے بیدار ہوں. اور اگر دیکھا جائے حضرات، اس سنت پر، داؤد علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرنا، اس میں بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی ہے. چاہے داؤدی روزہ ہو یا داؤدی نماز ہو، کیونکہ اگر کوئی لگاتار روزہ رکھتا ہے نوافل کا بغیر ناغہ کے، یا کچھ دن ایک ہفتہ مسلسل رکھے اس کے بعد ایک ہفتہ ناغہ کرے، تو اس میں کیا ہوتا ہے یا کے بعد دیگر لگاتار روزہ رکھنے سے کیا ہے بدن کمزور ہوتا ہے. ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن بغیر روزے کے گزارے تاکہ بدن میں طاقت قوت آئے، تو اس کے بعد والے دن کیا ہے روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے وہ تیار ہو جائے، اس کے بدن میں قوت طاقت پائی جائے. اسی طرح تہجد گزاری کا اہتمام کرنا ہے تو رات کو آدھا حصہ، نصف رات سوئے، آرام کرے تاکہ جسم کو قوت طاقت پہنچے، اور کیا ہے اس کے بعد اچھے سے اور اچھے طریقے سے کیا ہے تہجد کا اہتمام کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوری رات جاگتا ہے یا رات کو سوتا نہیں، کچھ حصے میں نماز پڑھتا ہے، تو تہجد میں وہ لذت اور اسی طرح وہ سکون، اطمینان، خشوع نہیں پایا جائے گا جو سو کر بیدار ہو کر اٹھنے کے بعد کیا ہے ادا کی جاتی ہے نماز. کیونکہ اگر دیکھا جائے محترم ناظرین کہ بدن کو جو ہے قوت طاقت کی ضرورت ہے، اور بدن کو قوت طاقت کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے. جس طرح کھانے پینے سے بدن کو قوت طاقت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بدن کو راحت، آرام پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے، طاقت لانے کے لیے بدن میں سونا، آرام کرنا، اس سے بھی کیا ہے قوت اور طاقت ملتی ہے. تو نصف رات سونا، اس کے بعد جب بدن میں قوت طاقت آئی تو ایک تہائی حصہ رات کو جا کر عبادت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا. اب اس کے بعد جو رات کا حصہ بچتا ہے اس کو پھر سو کر کے گزارنا، اور تہجد سے فارغ ہونا ایک تہائی حصے میں، اس کے بعد سونا. اس میں بھی حکمت پائی جاتی ہے تاکہ نماز فجر جو کہ فرض ہے، یہ نماز فجر اچھے سے بدن میں قوت اور طاقت کے ساتھ کیا ہے نماز فجر کیا ہے ادا کی جا سکے. یہ کیا ہے اس میں کیا ہے حکمت پائی جاتی ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کی گئی ہے کہ بدن کے حقوق کو ادا کرنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کیا ہے حقوق کو ادا کرنا. اور یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ کیا ہے پسندیدہ تھا. تو اسی طرح جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کو ترتیب دینا اور ایک پلاننگ کرنا، اسی طرح ہمیں بھی کیا ہے اپنے وقت کو ترتیب اور ایک معقول، مناسب، اعتدال، میانہ روی کی راہ اختیار کرتے ہوئے
نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں ایک پلاننگ کرنی چاہیے اور تدبیر اپنانی چاہیے، جس طرح داؤد علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے میں ہمت اور طاقت رکھا کرتے تھے، اور یہ ہمت اور طاقت ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے عبادتوں میں کیا ہے ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کیے، جسم کے حقوق کو ادا کیا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق کو ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، تم داؤد کے قصے کو بیان کرو، ان کو بتاؤ، ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، جو کہ بہت ہی زیادہ اواب اللہ کی طرف رجوع ہونے والا تھا، بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ اور ذَا الْأَيْدِ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ذَا الْأَيْدِ کے مطلب کہ عبادت کے معاملے میں ان کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت، ہمت ان کے اندر پائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت محنت اور طاقت سے جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ محنت، قوت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی، اور خود جو ہے داؤد علیہ السلام نے کیا ہے اس ہمت اور طاقت کے لیے کیا ہے اسباب کو اختیار کیا۔ المہم کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں سب سے افضل ترین روزہ فرض روزے کے بعد جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، اور سب سے محبوب اور پسندیدہ فرض نماز کے بعد جو نماز ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور وہ ہے داودی روزہ۔ اور داودی کیا ہے نماز داؤد علیہ السلام کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے شاید اس محبوب اور پسندیدہ طریقے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہے اس طریقے کو کیا ہے اپنایا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے اسی پر کیا ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق سے کیا ہے ضرور کیا ہے نوازے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اور باتیں احادیث احکام کہ اس سلسلے وار پروگرام میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آتے رہیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔